الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ پہلا وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ایسی توفیق عطا فرما کہ بیٹھتے اٹھتے سوتے جاگتے بس ہر وقت درود پاک پڑھتے رہنے کی عادت بن جائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزرے تو ہم بھی ساتھ تھے، تو راستے میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچی عمارت دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام اہل رضوان نے عرض کیا یہ فلاں صحابی نے بنائی ہے۔ عابد و زاہد نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، مگر آپ نے اس کا اظہار نہ فرمایا۔ بعد میں جب وہ صحابی رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور سلام عرض کیا تو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رخ انور پھیر لیا۔ انہوں نے دوبارہ سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رخ زیبا پھیر لیا۔ چند بار یوں ہی ہوا تو وہ صحابی پریشان ہوئے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سے بات کی کہ آخر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے ناراضگی کا کیا سبب ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے سارا معاملہ جو ہے بتا دیا کہ تمہارے گھر کے قریب سے آقا گزرے تھے، تمہاری بلند عمارت دیکھی تھی، شاید ناراضگی کا سبب یہی ہوگا۔ تو بس اتنا سننا تھا کہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ فوراً گھر پہنچے اور اپنی اس اونچی عمارت کو گرا کر بالکل زمین کے برابر کر دیا۔ پھر ایک روز پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ کو وہ عمارت نظر نہ آئی۔ فرمایا وہ عمارت کہاں گئی؟ تو عرض کیا گیا ان صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ کی ناراضگی کے خوف سے پوری کی پوری عمارت گرا دی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، بے شک ہر عمارت اس کے مالک کے لیے وبال ہے، البتہ جو ضرورتاً بنائی گئی ہو۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تو فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں لفظ وبال سے مراد اگر گناہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عمارت جو بلا ضرورت صرف فخر و تکبر کے لیے بنائی جائے گی یہ عمل ناجائز ہے۔ فخر و تکبر کا تو ہر کام ہی حرام ہے، اور اگر یہاں لفظ وبال سے مراد آخرت کا بوجھ ہے تو ہر وہ عمارت اس میں داخل ہے جو بلا ضرورت بنائی گئی ہو۔ غرض کے دنیاوی ضرورت مثلا رہنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے عمارت بنانا جائز ہے، اور دینی ضرورت مثلا مسجد مدرسے کے لیے عمارت بنانا ثواب کا کام ہے۔ اس کے علاوہ جو عمارت محض نمائش آفشو کے لیے، فخر و غرور کے لیے بنائی جائے وہ بنانے والے کے لیے روز قیامت وبال ہوگی۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے عشق کا انداز دیکھیے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی عمارت دیکھی، اسے پسند نہ فرمایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہ فرمایا کہ یہ عمارت بنانا جائز نہیں ہے۔ ان صحابی رضی اللہ عنہ کو عمارت گرا دینے کا حکم بھی نہیں دیا بلکہ صرف ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو ان صحابی رضی اللہ عنہ کو صرف اندازہ ہی ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی وجہ یہ عمارت ہوگی، تو بس اس سبب سے کہ یہ عمارت میرے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آڑ بن گئی ہے، لہٰذا پوری عمارت کو ہی ڈھا دیا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اونچائی ہی بری لگی ہے، لہٰذا صرف اوپر کی چند منزلیں گرا دیتا۔ نہیں، جو چیز محبوب کی ناراضگی کا سبب بن رہی تھی اسے جڑ سے ہی ختم کر دیا، پوری کی پوری عمارت گرا دی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ میرا اتنا سارا پیسہ جو میں نے اس عمارت پر لگایا ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ بس دیکھا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سبب ناراض ہیں، لہذا پوری عمارت گرا کر زمین کے برابر کر دی۔ کیوں؟ صرف اور صرف
محبوب خدا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں سچا عشق۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، صحابہ اکرام علیہ رضوان کی زندگی میں ایسے 20 واقعات موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے ڈرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی خاطر تن من دن سب کچھ قربان کر دینے سے بالکل پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہر وہ بات، ہر وہ کام، ہر وہ نظریہ، ہر وہ انداز، ہر وہ عادت جو رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بن رہی ہو، ایک مسلمان کی شان یہی ہے کہ اس بات کو، اس کام کو، اس عادت کو فوراً سے پہلے چھوڑ کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی فکر کرے، کیونکہ جناب مصطفیٰ ہوں جن سے ناخوش، جناب مصطفیٰ ہوں جن سے ناخوش، نہیں ممکن کہ ہو اس سے خدا خوش۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بعمل بننے کی سعادت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔